اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی، کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور سکون اور اطمینان دے، آمین ثم آمین۔ آج یہ میرا ولاگ جو ہے صرف یہ گرینری کے متعلق ہی ہے اور گرینری پر ہی ہے، جگنو جھلمل اور کوئل کی روٹین سے ہٹ کے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم یہ بڑی پیاری سی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ سب نظارے اتنے خوبصورت لگے اور مجھے پتہ ہے کہ نیچر، اللہ تعالیٰ کی قدرت، نظارے، یہ گرینری کسے متاثر نہیں کرتی، اور میری طرح ہر جو پازیٹیو مائنڈ رکھتا ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں اور مجھے خوبصورتی پسند ہے۔ تو بس یہی کچھ ہی باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے تو میں باہر نکلی اور میں نے آپ کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے سے کلپ کیپچر کیے، جو کہ مجھے امید ہے آپ سب کو بھی بڑے پسند آئیں گے۔ پتہ یہ جو موسم ہوتا ہے نا، کہ ایک موسم سے جب دوسرا موسم آ رہا ہوتا ہے، ہر موسم کی تو ویسے اپنی ہی خوبصورتی ہے، لیکن مجھے گرمیاں زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ پہلے مجھے گرمی کا موسم نا اتنا اچھا نہیں لگا کرتا تھا۔ میرا بیٹا کہتا تھا کہ ماما آپ کو گرمیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے تو گرمیاں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن نا میں کہتی تھی، میں نے کہا نہیں بیٹا، گرمیوں میں مجھے گرمی لگتی ہے، اور وہ تو سبھی کو لگتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اور آپ پہلے اس درخت کو دیکھیں کہ سبحان اللہ، اتنا پیارا یہ درخت تھا۔ مجھے اس کا نام تو نہیں پتہ، میں اس کے قریب گئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے اتنی شہد کی مکھیاں تھیں یہاں پر، اور اتنی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور جو اس کی پتیاں تھیں کچھ میں نے ہاتھ میں لیں اور یہ دیکھیں نیچے گری ہوئی، لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نے یہاں پہ نا بس ایک پھوار سی برسا دی ہے ان پتیوں کی۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ تو میں اسی لیے گرمیوں کی بات کر رہی تھی کہ یہ جو موسم ہوتا ہے جب گرمیاں آنے والی ہوتی ہیں، یہ نظارہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس موسم میں آم آتے ہیں، پھلوں کا بادشاہ، تو اس لیے بھی جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو آم پکتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں یہاں میں نے کہا میں بھی تھوڑے سے ششکے مار دوں، اور اتنے خوبصورت درخت کے پاس میں بھی چل کے جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ کوشش تو میں نے بہت کی، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں گیا، لیکن اس کی پتیاں نیچے اتنی گری ہوئی تھیں کہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں اپنی وائی ٹی فیملی سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ کو اس درخت کا نام پتہ ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں۔ آپ یقین کریں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی پینٹنگ کی ہو۔ دور سے اتنا پیارا یہ نظارہ تھا، اتنا خوبصورت یہ نظارہ تھا۔ یہ دو درخت تھے یہاں پہ کہ دل خوش ہو گیا میرا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ پٹونیا کے پھول اتنے پیارے تھے۔ خیر ہم باغ کے اندر تو نہیں گئے، ہم نے باہر باہر سے ہی سیر کی۔ ہوا بے شک چل رہی تھی لیکن گرمی بھی تھی، لیکن اتنا پیارا یہ نظارہ تھا، اتنا پیارا کہ سبحان اللہ، بہار تو ہر جگہ ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ہر درخت جو تھا نا سبحان اللہ اپنی جوبن پہ تھا۔ یہ کاسنی رنگ کے پھول دیکھیں، ان کی الگ ہی اپنی خوبصورتی تھی۔ کچھ اس میں شاہ جی بتا رہے تھے کہ کچنار کے درخت ہیں، ان کے پھولوں کا رنگ تو کاسنی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنا پیارا نظارہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اب تو بیٹے کو بھی ڈرائیونگ آ گئی ہے۔ پہلے بیٹا بہت ہچکچاتا تھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، لیکن اب وہ اتنا نہیں ہچکچاتا، اللہ کا شکر ہے۔ جب کھلی کھلی سڑکیں ہوتی ہیں نا، میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹا اب آپ گاڑی ڈرائیو کرو، تو بس اس کو نا اتنی عادت نہیں ہے۔ بس دراصل یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے ابو پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ بھی چلانے سیکھو، تو اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی اچھی ڈرائیو کی۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، آپ بھی میرے بیٹے کو دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی برکت دے اس کے کام میں، اور صحت تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ ایز یوزول جی، ہم لاہوری کہیں بھی جائیں تو بغیر کھائے پیے تو ہمارا آنا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ مشہور بڑے نفیس دہی بھلے تھے، ہم نے کہا بڑی نفاست سے بنے ہوں گے، خیر ہم کھاتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوگا۔ خیر جتنا نام تھا ایسے تو خیر ہمیں نہیں لگے، لیکن بس ٹھیک تھے۔ بس جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ باہر جانا ہے تو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، اور پھر جب کھانے کا پلان ہو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ بندہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ اور یہ آواز آپ سنیں، میری وائی ٹی فیملی بتائے کہ ان آوازوں میں کس کس کی یادیں ہیں۔ ہمارے اسکول میں تو اتنی پیاری یہ ہمیں آواز رکھتی تھی، کھلی گراؤنڈ ہوا کرتی تھی، تو ہم فرینڈ ساری خشک پتوں پہ جب چلتے تھے نا تو یہ آواز اتنی پیاری لگا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا چلو ہم یہاں چلتے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ماما کتنا سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا اب تو ایسے اسکول بھی نہیں رہے، ہمارے اسکول میں تو کھلی گراؤنڈ ہوا کرتی تھی، اور اب تو بس چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اسکول بنا دیے۔
بس بلڈنگز اونچی اونچی بنا کے اور برا حال بنا دیا بچوں کا بھی اور اسکول کا بھی، لیکن اب اتنی گرینری کہاں رہ گئی ہے۔ تو آج کا میرا ولاگ بھی گرینری پر ہی ہے، بلکہ یقین کریں میں جہاں کہیں بھی میں جاتی ہوں نا، کسی نہ کسی پھل کے بیج میں ضرور ساتھ لے کے جاتی ہوں، اور پھر میں یہاں خود بھی لگا دیتی ہوں اور بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ بھی لگاؤ۔ اس سے ایک تو بچوں میں بھی آ جاتی ہے اویئرنیس کہ ہم ان چیزوں کو کتنا ضروری ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، اور یہ نظارے اتنے خوبصورت ہیں نا کہ بعض اوقات الفاظ بھی نہیں ملتے، اور یہ پتوں کی آوازیں، گرینری، اور یہ کاسنی کلر کے پھول، اور یہ پتہ نہیں کون سا درخت تھا، یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ گول گول سی پوٹلی نما کوئی چیز بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں اب اس کے اندر بیج ہوں گے یا کیا ہوگا، واللہ عالم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے بڑا سکون اور اطمینان رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ یہ دیکھیں صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، لیکن گرینری تو ہر وقت ہی بہت پیاری لگتی ہے، بہت پیارے ہی یہ نظارے لگتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی نا میرا دل چاہتا ہے کہ میں شاہ جی سے کہوں، شاہ جی میں نے سارا دن اپنا نا یہاں گرینری میں گزارنا ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اپنے گھر کے کاموں کی جھنجھٹ، بھاگ دوڑ، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی دیکھتے دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے ہم واپسی کا سفر کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کام والے بندوں نے اپنے کاموں پہ جانا ہوتا ہے، جو جابز والے ہیں انہوں نے اپنے جابز پہ جانا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جب ہم گھر واپس آئے، یہ ہماری جگنو جھلمل، ہمارے گھر کے آگے یہ ریت پڑی ہوئی تھی، ساتھ والوں کے کام ہو رہا تھا، لوری یہاں جگنو صاحب ریت کے اوپر جا رہے تھے اور کوئل بھی پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں آپ سے کیپچر کرتی ہوں۔ سارا دن حالانکہ گھر سے باہر پھرتے ہیں، لیکن ان کو گلی میں آنے کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ گیٹ کھلے اور یہ باہر بھاگیں۔ اچھا اس کے بعد میں نے ان کو نہلایا، اتنی ان میں سے ریت نکلی، میں نے کہا چلو تم جی بھر کے کھیل لو، اور یہاں پہ جگنو کو دیکھا، جگنو نے کہا کہ میں بھی یہاں کارروائی ڈالوں، بھرپور میں اپنا ریت پہ آنے کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے کہا جگنو کتنی بری بات ہے کہ تیرا تو وہ کام ہے کہ تو نے کہیں نہ اپنی نشانی چھوڑنی ضرور ہے۔ بس ایسا ہی حساب کتاب ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، یہ بہت پیاری چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی یہ رکھی ہیں سبھی کو اندازہ ہے کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔